السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کن آداب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔ کہ اختلافی مسائل میں سینہ کشادہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دلائل دیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسرے کو کافر سمجھنے تک نہ جائیں۔ ان یکون صدرہ رحبا فی مواطن الخلاف الذی مصدرہ الاجتہاد۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ وہ اختلافی مسائل جن کی بنیاد اجتہاد پہ ہے، علماء کرام کی کاوش ہے کہ انہوں نے کسی نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے، کسی نے کہہ دیا حرام ہے، واضح طور پہ اس کے پیچھے کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں، یہاں طالب علم کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے۔ لأن مسائل الخلاف بین العلماء، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ وہ مسائل جن میں علماء کرام میں اختلاف ہے، یہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، اما ان تکون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الامر فيها واضحا فهذه لا يعذر احد بمخالفتها۔ کچھ وہ مسائل ہیں جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اجتہاد کی کیوں؟ کیونکہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے اس مسئلے میں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش اور معاملہ ان میں بالکل واضح ہے، تو یہاں پہ جو قرآن کی آیت کی یا نبی اسلام کی حدیث کی مخالفت کرے گا، ہم اسے معذور نہیں جانیں گے، اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ مِمَّا لِلْإِجْتِهَادِ فِيهَا مَجَالٌ فَهَذِهِ يُعْذَرُ فِيهَا مَنْ خَالَفَهَا۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد اجتہاد پہ ہوتی ہے، ان میں واضح طور پہ کوئی آیت نہیں ہوتی، واضح طور پہ کوئی حدیث نہیں ہوتی، یہاں پہ جو مخالفت کرے گا ہم اسے معذور جانیں گے۔ وَلَا يَكُونُ قَوْلُكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ خَالَفَكَ فِيهَا، اور یہ مسائل جن کی بنیاد اجتہاد پہ ہے، ان مسائل میں آپ کا موقف دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کہیں گے میری بات حجت ہے جبکہ اس مسئلے میں واضح طور پہ آیت یا حدیث نہیں ہے، تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میری بات حجت ہے۔ تو ایسے مسائل جن میں واضح طور پہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہ ملے، یہ جو مسائل ہیں، ایسے اختلافی مسائل، ان میں آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَأَنَا أُرِيدُ بِهَذَا مَا لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَال، میری مراد وہ مسائل ہیں جن مسائل میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ وَيَسَعُ الْإِنسَانَ فِيهِ الْخِلَافِ، جن مسائل میں اختلاف کرنا ممکن ہے۔ اما من خالف طریق السلف كمسائل العقیدہ فهذه لا يقبل من احد مخالفت ما كان عليه السلف الصالح، لیکن وہ مسائل جن میں صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے کوئی قول ثابت ہے، ان کا ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے، جیسا کہ عقیدہ کے مسائل ہیں، یہاں پہ جو سلف صالحین کی مخالفت کرے گا اس کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن فی المسائل الاخرى التي للرأی فيها مجال، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، فلا ينبغي ان يتخذ من هذا الخلاف مطعن في الاخرين او يتخذ منها سبب للعداوة والبغضاء۔ تو دیگر جو اختلافی مسائل ہیں جن میں واضح طور پہ دلائل نہیں ملتے، جن میں سلف صالحین کا موقف واضح نہیں ہے، ان مسائل میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس سے بغض و عداوت رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ فالصحابۃ رضی اللہ عنہم یختلفون فی امور کثیرہ، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں صحابہ کرام کا آپس میں بہت سے مسائل میں اختلاف تھا۔ ومن اراد ان يطلع على اختلافهم فليرجع الى الاثار الواردة عنهم يجد الخلاف فی مسائل کثیرہ، جو چاہتا ہے کہ مجھے وہ مسائل بتائے جائیں جن مسائل میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا، اسے چاہیے کہ ان آثار کا، ان اقوال کا مطالعہ کرے
جن میں صحابہ کرام کے اختلاف کا تذکرہ موجود ہے. وہی اعظم من المسائل التي اتخذها الناس هذه الايام ديدنا للاختلاف. اور ان صحابہ کرام کے وہ مسائل جن میں ان میں اختلاف تھا وہ ان مسائل سے کہیں بڑے ہیں. جن مسائل میں آج کل اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہاں اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، حتیٰ کہ پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس عالم دین کے ساتھ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس جماعت کے ساتھ ہوں، میں اس جماعت کے ساتھ ہوں. کأن المسألة مسألة احزاب فہذا خطا. اور معاملہ ایسے پھر ہوتا ہے جیسے پارٹی بازی ہے، ہر آدمی اپنے مسلک کی تائید کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی جماعت کی تائید کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھے گا حق کدھر ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ حق کدھر ہے. کیا دیکھنا ہے میرے مسلک والے کیا کہہ رہے ہیں، میرے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جو میرے مسلک نے کہہ دیا بس وہی حق ہے. من ذلك مثلا، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں. کأن يقول احد اذا رفعت من الركوع فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى. جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ نہ رکھیں، بل ارسلها، بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیں، الى جنبی، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اپنی رانوں کی سائڈ پہ. فإن لم تفعل، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ بدعتی ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں، اب کچھ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں. اب ہاتھ چھوڑنے والا ہاتھ باندھنے والے سے کہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھے رکھیں گے تو آپ بدعتی ہیں، تو یہ غلط ہوگا. کہتے ہیں کتاب کے مؤلف کلمۃ مبتدع لیست ہینۃ علی النفس. بدعتی کہہ دینا کسی کو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اذا قال لي هذا سيحدث في صدری شيء من الكراهه، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تو بدعتی ہے اس وجہ سے کہ تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے تو میرے سینے میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی. لأن الانسان بشر، کیونکہ میں بشر ہوں، انسان بشر ہے. ونحن نقول هذه المسألة فيها سعة، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہے. اما ان يضعها او يرسلها، کوئی ہاتھ باندھ لے رکوع کے بعد. کس کی بات ہو رہی ہے؟ رکوع کے بعد کوئی ہاتھ باندھ لے یا چھوڑ دے، یہ گنجائش ہے. ولهذا نص الامام احمد رحمہ اللہ على انه يخير بين ان يضع يده اليمنى على اليسرى وبين الارسال. اسی لیے امام احمد فرماتے ہیں کہ نمازی کو اختیار ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ لے، چھوڑنے ہیں تو چھوڑ دے. لأن الامر في ذلك واسع، کیونکہ اس میں گنجائش ہے، یہ معاملے میں وسعت ہے، اس مسئلے میں وسعت ہے. اچھا میرے بھائیو، اب یہ بات ہو رہی ہے کس جگہ کی؟ رکوع کے بعد کی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن رکوع سے پہلے بھی کئی لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھا آپ نے، یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا رکوع سے پہلے بھی کئی لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے ملک میں موجود ہیں، صحابہ کرام سے بغض و دعوت رکھنے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑیں ایک سائڈ پہ. بات ہو رہی ہے ان کی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اپنے آپ کو سنی کہنے والے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، کہتے ہیں ہم امام مالک کو ماننے والے ہیں. تو بھئی امام مالک کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، امام مالک کی باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ نہیں بول رہے ہیں، تھوڑا سا بھول گئے. ہاں جی، امام مالک کی حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کوئی بھائی تو بتائے. موطا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب واضح آئی نا، موطا. مسلم جو ہے امام احمد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو موطا امام مالک کی کتاب ہے. امام مالک اپنی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس حدیث میں مسئلہ آیا کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. مالکی ہو تم کیوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جی ہم امام مالک کے مقلد ہیں. بھائی امام مالک کی کتاب موجود ہے، اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں. امام مالک کی روایت کردہ حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں جی ہم مقلد ہیں. بھائی امام مالک رحمہ اللہ نے اگر ہاتھ چھوڑے تھے تو اس کی وجہ تھی، اس کا کوئی سبب تھا. کہتے ہیں کہ انہیں وقت کے بادشاہ سے اتنی مار پڑی تھی
کہ ان کے ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنا بوجھ برداشت کر پاتے، تو وہ ہاتھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب ان کا تو عذر ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہیں، تمہارا کیا عذر ہے؟ کیا تم نے کلمہ امام مالک کا پڑھا ہے؟ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ہماری باتیں ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان ہے بس، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کوئی صحابی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کی ہر بات ماننی ضروری ہو۔ جن کی ہر بات ماننی ضروری ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اب یہ جو رکوع سے پہلے جو ہاتھ باندھنے اور چھوڑ دینے، یہاں پہ جو اختلاف کرے گا ہم وہاں پہ اس سے بات کریں گے، اس پہ انکار کریں گے، اسے سمجھائیں گے، یہاں خاموشی رہیں گے۔ لیکن رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھنے چھوڑ دینے ہیں، یہاں پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ کہتے ہیں اب آپ کہیں گے آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں؟ کہتے ہیں ولیکن ما ہی سنت عند تحریر هذه المسئلہ، یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم اس کا دراسہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، اس کی تحقیق کریں تو سنت طریقہ ہے کیا؟ کس مسئلے میں؟ رکوع کے بعد۔ رکوع سے پہلے کی بات تو ختم ہو گیا یہ سب، اب بات ہو رہی ہے رکوع کے بعد کی۔ میرے بھائی مجھے چراغ تلے اندھیرا نظر آ رہا ہے، کئی بھائی میرے قریب بیٹھ کے درس کی بجائے کچھ اور کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ چلے جی، کہتے ہیں اب آپ پوچھیں گے سنت طریقہ کیا ہے پھر اس مسئلے میں؟ کس مسئلے میں؟ رکوع کے بعد کہنا، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے میں۔ تو کہتے ہیں فل جواب، میرا جواب یہ ہے السنہ ان تضع یدک الیمنی علی الیسری، میرے نزدیک سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اذا رفعت من رکوعی، جب رکوع سے آپ سر اٹھائیں، کما تضعها اذا كنت قائما، جیسا کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں رکوع سے پہلے۔ والدلیل، دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے جسے سہل بن سعد روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سہل بن سعد کون ہے؟ صحابی ہیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم تھا، لوگوں کو کیا تھا؟ بہتر ہوا کہ حکم ہوا؟ حکم تھا، لوگوں کو حکم تھا کہ آدمی نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے۔ نماز میں دایاں ہاتھ کس پہ رکھے؟ بائیں بازو پہ۔ دایاں ہاتھ کہاں رکھے؟ بائیں، دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے، یہ دیکھیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ بھی تھا، کلائی پہ بھی تھا، بازو پہ بھی تھا۔ تو اس لحاظ سے ہاتھ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور آپ کا دایاں ہاتھ کچھ ہتھیلی پہ آ جائے، کچھ کلائی پہ آ جائے، کچھ بازو پہ آ جائے، سب حدیث پہ عمل ہو جائے۔ تو بہرحال اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حکم تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں نماز میں۔ یہاں یہ نہیں آیا رکوع سے پہلے کہ رکوع کے بعد کیا ہے؟ نماز میں۔ اب سجدے میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ سجدے میں دایاں ہاتھ کہاں ہوگا؟ زمین پہ ہوگا۔ رکوع میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ رکوع میں دایاں ہاتھ کہاں ہوگا؟ گھٹنے پہ ہوگا۔ دو سجدوں کے درمیان اس پہ عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہاتھ کدھر ہوتا ہے؟ رانوں پہ ہوتا ہے، گھٹنے پہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کون سی حالت باقی رہ گئی؟ رکوع سے پہلے کی، رکوع کے بعد کی؟ وہ کہتے ہیں آپ غور کریں، کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں آپ غور کریں، ہر یرید بذلک فی حال السجود، کیا اس حدیث سے مراد سجدے کی حالت ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یرید بذلک فی حال رکوع کی حالت ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یرید بذلک فی حال القعود تشہد کی حالت ہے؟ بالکل نہیں۔ لا بل یرید بذلک فی حالت القیام، اس سے مراد قیام کی حالت ہے، کھڑے ہونے کی حالت ہے۔ وذلک یشمل القیام قبل الرکوع والقیام بعد الرکوع، تو حدیث میں وہ قیام بھی داخل ہے جو رکوع سے پہلے ہوتا ہے، وہ بھی داخل ہے جو رکوع کے بعد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے نزدیک تو پھر یہ ہے
لیکن شیخ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھنے والے کو آپ بدتی کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فَيَجِبُ أَلَّا نَأْخُذَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ سَبَبًا لِلشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ، کہتے ہیں اس اختلاف کو لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنا لینا، سبب بنا لینا، یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ لِأَنَّنَا كُلَّنَا نُرِيدُ الْحَقَّ، ہم سب حق کی تلاش میں ہیں۔ ہم سب کس کی تلاش میں ہیں؟ اگر واقعی کو حق کی تلاش میں، میرے بھائی اصول یاد رکھیے گا، اگر واقعی کو حق کی تلاش میں ہو پھر وہ یہ کہے یا وہ کہے اس میں نرمی ہے۔ لیکن ایک آدمی حق کی تلاش میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بس جو میرے مسلک نے کہہ دیا، میری جماعت نے کہہ دیا، میرے پیر صاحب نے کہہ دیا وہی حق ہے، یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ یہ حق کو پیر صاحب کے مطابق بنانا چاہتا ہے، یہ حق کو اپنی جماعت کے مطابق، یہ حق پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب حق کی تلاش میں ہیں، وَكُلُّنَا فَعَلَ مَا أَدَّى اجْتِهَادُ إِلَيْهِ، ہم سب نے وہ کیا ہے جو ہمارے اجتہاد نے کہا ہے۔ فَمَا دَامَ هَكَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن نَتَّخِذَ مِن ذَلِكَ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالتَّفَرُّقِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَخْتَلِفُونَ حَتَّى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں ایسے مسائل میں علماء کے درمیان دشمنی نہیں پیدا کرنی چاہیے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء ہمیشہ سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے کچھ مسائل میں اختلاف کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی خوبی کیا تھی؟ جب حدیث آتی تھی تو وہ پھر اختلاف چھوڑ دیتے تھے، بس یہ فرق یاد رکھیے گا۔ کہتے اذن فالواجب علی طلبۃ العلم یکونوا یدا واحدہ، طلاب کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر رہیں، ولا یجعلوا مثل هذا الخلاف سببا للتباعد والتباغض، ایسے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوری رکھنا، ایک دوسرے سے بغض و دعوت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بل الواجب اذا خالفت صاحبك بمقتضى الدليل عندك وخالفك هو بمقتضى الدليل عنده ان تجعلوا انفسكم على طريق واحد وان تزداد المحبة بينكما، اگر آپ اپنے طالب علم ساتھی کی مخالفت کرتے ہیں دلیل کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے نہیں، جماعت کی وجہ سے نہیں، پیر کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے؟ اور وہ بھی دلیل کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہا ہے، پھر تو آپ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو گیا، آپ دونوں دلیل کی تلاش میں ہیں۔ تعصب نہیں ہے اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے تعصب نہیں ہے، تو پھر تو آپ دونوں کا طریقہ ایک ہو گیا، آپ کی آپس میں محبت بڑھنی چاہیے۔ وَلِهَذَا کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فَنَحْنُ نُحِبُّ وَنُهَنِّئُ شَبَابَنَا الذين عندهم الآن اتجاها قويا إلى أن يقرنوا المسائل بالدلائل وأن يبنوا علمهم على كتاب الله وسنة رسوله۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ہمیں ان نوجوانوں سے محبت ہے اور ہم ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتے ہیں جن کے پاس بہت مضبوط رجحان ہے اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں مسئلے کی دلیل بھی ہونی چاہیے، مسئلے کی کہہ رہے ہیں ہمیں ان نوجوانوں سے محبت ہے جو کہتے ہیں ہر مسئلے کی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کی بنیاد اللہ کی کتاب پہ ہوگی اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْخَيْرِ، ہم سمجھتے ہیں یہ خیر کا کام ہے۔ کیا خیر کا کام ہے؟ دلیل مانگنا، ہر مسئلے کی دلیل تلاش کرنا، کہ میں اگر رفع دین کرتا ہوں تو دلیل کیا ہے، نہیں کرتا دلیل کیا ہے، ہر مسئلے کی دلیل تلاش کرنا۔ وَأَنَّهُ يُبَشِّرُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْعِلْمِ مِن مَنَاهِجِهِ الصَّحِيحَةِ، اس میں ہمیں خوشخبری مل رہی ہے کہ علم کے دروازے صحیح جگہ سے کھل رہے ہیں۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يَجْعَلُوا ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّحَزُّبِ وَالْبَغْضَاءِ، لیکن ایسے نوجوانوں سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اختلافات کو پارٹی بازی اور بغض و دعوت کا سبب نہ بنائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی سے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لستہم منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، آپ ان سب سے لا تعلق ہیں، یعنی کہ آپ ان میں سے کسی سے تعلق نہ رکھیں جو پارٹیوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ فالذین یجعلون انفسهم احزابا یتحزبون الیہا لا نوافقهم علی ذلک، وہ لوگ جو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنی جماعتوں کے لیے وہ تعصب رکھتے ہیں، ہم ان کے موافق نہیں ہیں۔ لأن حزب اللہ واحد، اللہ کی جماعت ایک ہے، اللہ کی جماعت ایک ہے۔ ونرى ان اختلاف الفہم لا یوجب ان یتباغض الناس، کسی آیت کے سامنے میں اختلاف ہو جانا، کسی حدیث کے سامنے میں اختلاف ہو جانا،
اس کی وجہ سے آپس میں بغض و عداوت رکھنا یہ درست نہیں ہے. کسی دوسرے کی عزت پہ حملہ کرنا یہ درست نہیں ہے. فَيَجِبُ عَلَىٰ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَن يَكُونُوا إِخْوَةً، طالب علموں کو چاہیے کہ بھائی بھائی بن کر رہیں. حَتَّىٰ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ، اگر کچھ فرعی مسائل میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے پھر بھی بھائی بھائی بن کر رہیں. وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ أَن يَدْعُوَ الْآخَرَ بِالْهُدُوءِ وَالْمُنَاقَشَةِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَالْوُصُولُ لِلْعِلْمِ، اور ایک دوسرے کو دعوت دیں وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بحث و مباحثہ کے ساتھ، وہ بحث و مباحثہ جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. کیا ہو؟ یہ نہیں کہ میں نے اپنے مسئلے کو جتوانا ہے. آج ہماری کانڈ نہیں لگنی چاہیے، ہم نے شکست نہیں کھانی جو بھی ہو جائے، چاہے قرآن کی طویلیں کرتے رہیں چاہے حدیث کی طویلیں کرتے رہیں. نہیں، اختلاف ہے کچھ مسائل میں، آپ حل کریں. حل کیسے؟ سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں. بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دل میں نیت کیا ہو؟ حق تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. وَبِهَذَا تَحْصُلُ الْأُلْفَةُ، جب یہ نیت ہوگی تو محبت میں اضافہ ہوگا. وَيَزُولُ هَذَا الْعَنَتُ وَالشِّدَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي بَعْضِ النَّاسِ، پھر یہ ضد اور یہ سختی ختم ہو جائے گی جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے. حَتَّى قَدْ يَصِلُ بِهُمُ الْأَمْرُ إِلَى النِّزَاعِ وَالْخِصَامِ، کچھ لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں. وَهَذَا لَا شَكَّ يُفْرِحُ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے مسلمانوں کے دشمن خوش ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. والنزاع بین الامہ من اشد ما یکون فی الضرر، امت میں جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس سے امت کو شدید نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو. اور کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو. فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف کرو گے تو تم بزدل بن جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے بھائی، اگر کسی مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف کی کوئی حقیقت ہے تو ایسے اختلاف کو برداشت کیا جائے. لیکن یہ کہنا کہ اختلاف اور ہونا چاہیے، کئی لوگ یہ روایت پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے. یہ سنی روایت آپ نے؟ کہتے ہیں جی امت میں جو اختلاف ہے اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. غلط ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف میں وہ نہیں پڑیں گے جن پہ رب کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہنے ہیں رحمت ان پہ ہے جو اختلاف میں نہیں پڑتے. تو یہ روایت من گرد قسم کی ہے، اس کو رواج دیا جاتا ہے. رواج نہیں دینا چاہیے. قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، اور جس مسئلے میں قرآن کی آیت نہ ملے، حدیث نہ ملے، وہاں پہ اجتہاد ہوتا ہے تو وہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے. کہتے ہیں وکان الصحابۃ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام یختلفون فی مثل هذه المسائل، اس قسم کے مسائل میں وہ بھی اختلاف کرتے تھے. ولکنہم علی قلب واحد علی محبت وائتلاف، لیکن وہ یکجان تھے اور محبت کرنے والے تھے. بل انی اقول بصراحۃ، بلکہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں ان الرجل اذا خالفك بمقتضى الدليل عنده فانه موافق لك في الحقيقه لان كل منكما طالب للحقيقه، اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف رکھتا ہے دلیل کی بنیاد پہ تو وہ آپ کا مخالف نہیں ہے، آپ کا موافق ہے، کیونکہ اس کا بھی نظریہ یہی ہے کہ چلنا کس پہ ہے؟ دلیل پہ، قرآن پہ اور حدیث پہ. وبالتالي فالهدف واحد، آپ دونوں کا ہدف ایک ہے، منزل ایک ہے. وهو الوصول للحق عن دلیل، اور وہ منزل کیا ہے کہ ہم نے حق تک پہنچنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ دلیل کے ساتھ. فهو اذا لم يخالفك، اس لیے اس نے آپ کی مخالفت نہیں کی. ما دمت تقر انه انما خالفك بمقتضى الدليل عنده فان الخلاف، جب آپ مانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کسی دلیل کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کا مخالف نہیں ہے. وبهذه الطریقہ تبقى الامة واحدہ، اس طریقے سے امت ایک ہو جائے گی. واختلفت في بعض المسائل لقيام الدليل عندها، اگرچہ کچھ مسائل میں اختلاف رہے گا دلیل کی وجہ سے. اما من عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك انه يجب ان يعامل بما يستحقه بعد العناد والمخالفه ولكل مقام المقال. ہاں، حق واضح ہو جانے کے بعد جو ضد دکھائے، ہٹ درمی کرے اور حق قبول نہ کرے تو اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے. جو دلیل واضح ہونے کے بعد بھی دلیل کو نہ مانے، دائیں بائیں
جی ہمارے فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، ارے ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے، تو بزرگوں کے خواب سنا رہا ہے مقابلے میں، ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میرے بزرگوں کا فتویٰ ہے۔ تو جو ایسی عزت کرے، ہر درمی کرے، تو اس سے پھر وہی کچھ کرنا چاہیے جس کا وہ حقدار ہے۔